نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره إلى آخر الحديث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے قصیدہ کو تشریح کر لیجیے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال قائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا ومن علومك علم الله والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رحمت کے پسرا
اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیید والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جو کہ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ مبارک ہے، اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ ماہ میلاد النبی ہے اور ہر صاحب ایمان اس ماہ مقدس میں رسول کونین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیید والثناء کی مولود پاک کی خوشی میں محافل میلاد بھی منعقد کرتا ہے اور درود و سلام کی کثرت بھی کرتا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر بار کو سجاتا بھی ہے، مہکاتا بھی ہے، مبارکبادیاں دیتا بھی ہے، مبارکبادیاں لیتا بھی ہے، اور اس کے ایمان کو ایک ایسی تازگی، ایسی زندگی اور ایسی حیات جاوداں مل جاتی ہے کہ جس کی بنا پر جہاں اس کے من کی دنیا بڑی شاداں اور فرحاں ہوتی ہے، وہیں اس کا چہرہ بھی محبت مصطفیٰ کی بدولت کھلا کھلا ہوتا ہے، وہ بھی ہنستا ہے، مسکراتا ہے، مبارکبادیاں دیتا ہے، مبارکبادیاں لیتا ہے، اور من ہی من میں یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ ذات بابرکات کہ جن کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس کائنات کی تخلیق ہوئی، جن کی بنا پر رب قدوس نے اس کائنات کو بنایا، سنوارا، زیب و زبائش کی، اور جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں ساری کائنات میں بانٹتا ہے، جن کی بدولت ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں۔ ان کے میلاد کا ماہ مقدس ہے۔ نعت و شاعر محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بڑے ہی محبت برے انداز میں ایک نعت کہتے ہیں، جی چاہ رہا ہے اس کے کچھ اشعار آپ کے ساتھ مل کے ابتدا میں گنگنا دیں۔ تیرا کام میں تیرے گیت گا یا رسول اللہ، تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں
کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں تیرے مان تے گھر نو سجاواں یا رسول اللہ میں تیرے آن تے گھر نو سجاواں یا رسول اللہ میرا بھی دل تے چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ میرا بھی دل تے چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ مقدر سے جا کے تو لے آواں یا رسول اللہ تیرا کہاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حاضرین سامنے محترم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلق ہونے کی وہ تخلیق جسے نور محمدی کی خلقت کہتے ہیں اور میں نے ابتدائی چند کلمات مصنف امام ابن عبد الرزاق میں وہ حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اسے آج کی گفتگو کا ابتدائیہ بنا رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند اور حدیث آپ کے گوشت پر کروں گا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائے اصحاب رسول کے اس ادب پر اس قرینے پر کہ محبوب سے کلام کرنے جا رہے ہیں اور اپنے کلام کا آغاز بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ فداک ابی امی یا رسول اللہ ایسے کلمات سے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اور پھر کچھ بھی عرض کریں تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا یا جابر
اے جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے، اپنے نور کے پرتاؤ سے پیدا کیا تھا، اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا تھا۔ گویا ہر چیز سے پہلے جو شاید تخلیق ہوئی وہ نور نبوت مصطفیٰ، نور نبوت مصطفیٰ۔ آگے آ کر فرمایا فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، پھر وہ نور جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرتا رہا، سیر کرتا رہا، سیاحت کرتا رہا، گھومتا پھرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جَنِيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ۔ فرمایا وہ ایسی ساعت تھی، وہ ایسا وقت تھا کہ جب نہ لو تھی نہ قلم تھا، نہ جنت اور نہ نار آگ جہنم، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان نہ زمین، نہ سورج نہ چاند، نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان۔ یعنی اس وقت ان تمام اشیاء میں سے کوئی بھی چیز نہ تھی، کسی شے کا وجود نہیں تھا، نور نبوت مصطفیٰ تھا۔ پھر آقا نے فرمایا فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَن يَخْلُقَ الْخَلْقَ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ مخلوق کو پیدا فرمائے، قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو، جس نور کو اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا تھا، وہ نور جسے آقا نے اپنا نور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 حصوں میں، 4 اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحُ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے جو پہلا حصہ تھا، پہلا جز تھا، اس سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے جز سے لوح کو پیدا کیا، اور تیسرے جز سے زمین کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، تیسرے جز سے عرش کو پیدا کیا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چوتھا جز تھا اسے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اسے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيُّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا، اور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا کیا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چوتھا جز تھا اسے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَاوَاتُ وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضِينَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ،
پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تقسیم کر دیا. پہلے حصے سے آسمانوں کو پیدا کر دیا، دوسرے حصے سے زمینوں کو پیدا کر دیا، اور تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو چوتھا حصہ تھا اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. طویل حدیث، اور اس حدیث کا ماحاصل اول ما خلق اللہ نوری، تمام اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ نور تقسیم در تقسیم ہوتا ہوا یہ ساری کائنات درجہ بدرجہ بنتی چلی گئی. اور اگر ہم یہ کہیں، اور کہیں تو حق کہیں گے، کہ ساری کائنات کا وجود نور نبوت مصطفیٰ سے ملا، اس ساری کائنات کا اولین وجود نور نبوت مصطفیٰ، وہ نور نبوت مصطفیٰ کہ ساری کائنات، اور وہ ساری کائنات میں جو حسن و زوائش نظر آتی ہے، جو خوبصورتی نظر آتی ہے، جو آرائش نظر آتی ہے، جو حسن نظر آتا ہے، جو زیبائی نظر آتی ہے، جو دلکشی اور دلربائی نظر آتی ہے، وہ ساری کی ساری اسی نور نبوت مصطفیٰ کی خیرات جو اسے ملی تھی. اور ہر شے پھر اپنے بزبان حال یہ بتاتی ہے کہ میں بھی اس محمد مصطفیٰ کے نور سے پیدا کی گئی ہوں. سو مجھے دیکھو، نور نبوت مصطفیٰ کے حسن کو جانو، نور نبوت مصطفیٰ کے حسن کو جانو کہ میرے اندر بھی اسی نور کی رہنائی ہے، اسی نور کی خوبصورتی ہے، اسی نور کی چمک ہے، اسی نور کی دمک ہے. میرا مہکنا چمکنا دمکنا دلکش لگنا اسی دلبر کی دلبری کی خیرات ہے، اسی دلبر کی دلبری کی خیرات ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بڑی واضح طور پہ بات مل گئی کہ سب سے اول جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ نور نبوت مصطفیٰ. اب اس کی تخلیق کب ہوئی؟ حدیث پاک لے لیجیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نورا بین یدی ربی، میں اپنے رب کے سامنے نور تھا، میں اپنے رب کے سامنے نور تھا. قبل خلق آدم ب14,000 عام، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے حضور نور تھا. دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مبارک اور وہ حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ پھر آگے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالی خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض الی آخر الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو تمام آسمانوں اور زمین، کرسی، قلم، جنت، دوزخ، ہر شے سے پہلے پیدا کیا، ہر شے سے پہلے پیدا کیا تھا. کتنا پہلے؟ حدیث کا آخری سال آ رہا، فرمایا قبل ان یخلق الانبیاء کلهم علیہم السلام ب400,000 سنۃ و 4
و20,000 سنة وخلق معه 12 حجابا۔ تمام انبیاء کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 4,24,000 سال پہلے، اور فرمایا اور آپ کے ساتھ 12 حجاب بھی پیدا فرمایا، 12 پردے بھی پیدا فرمایا۔ 4,24,000 سال پہلے۔ اور پھر آگے 30 حدیث پاک لے لیجیے، آقا کب سے دور۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل جبریل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا۔ فقال یا جبریل کم امرت من السنین، اے جبریل تیری عمر کتنے سال ہے؟ تیری عمر کتنے سال ہے؟ فقال جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ لست اعلم، یا رسول اللہ میں جانتا نہیں، غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یقرؤ فی کل 70,000 سنۃ مرۃ رأیتہ 72,000 مرۃ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے چوتھے طبق پر، چوتھے آسمان کے کنارے پر، اس کے پردے پر ایک ستارے کو چمکایا تھا، یا کہہ لیں ایک ستارہ چوتھے طبق پر چمکا کرتا تھا۔ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ اور آقا میں نے اپنی زندگی میں وہ نورانی ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے دیجیے، 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے لیجیے۔ راوی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آقا نے تبسم فرمایا، آقا ہنس دیے اور پھر فرمایا یا جبریل وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ تو آقا تب سے اپنے رب کی بارگاہ میں یدائے ربی اپنے رب کے سامنے ایک نور کی صورت، ایک نور کی صورت تھی۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متى واجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور دوسری روایت ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان، ابھی وہ گارا نہیں ڈھونڈا گیا تھا جس گارے کو ڈھونڈ کر آدم خاکی کا پتلا بنایا تھا۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا
جب ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی رب قدوس نے آدم خاکی کے پتلے میں روح نہیں پھونکی تھی، فرمایا میں تب بھی نبی تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ تو آقا تو اس ساری کائنات کے مبدأ اول، مبدأ اول، اللہ کی پہلی خلق، اللہ کی پہلی خلق، اور پھر اسی کی خیرات یہ ساری کائنات۔ تو جس کی خیرات سے یہ ساری کائنات ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، ہماری آسائش کی یہ ساری دنیا ہو، اس کی آمد پر ہم رب قدوس کا شکر بجا رہے ہیں، اس کی اس عالم بشریت میں آمد پر، آپ کی ولادت پر خوشیاں نہ منائیں تو یہ بہت بڑا کفران نعمت ہوگا۔ اور اگر کوئی اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو سارے معاملات بے برکت ہو جاتے ہیں، سارے معاملات بے برکت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا نظام کیا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں۔ آؤ رسول کے میلاد اس ماہ مقدس میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے خوشیوں کا اہتمام کریں، خوشیوں کا اہتمام کریں، اور جیسی استطاعت ہو اس کے مطابق خوشیاں منائیں، تاکہ حضور کی آمد پر ہم خوشی منانے والوں میں شریک ہوں، ان میں ہمارا شمار نہ ہو جو کفران نعمت کرنے والے ہیں، کہ وہ جانتے بھی ہیں اور جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں، جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں، اور نتیجہ یہ ہے وہ بے نورے رہتے ہیں، بے فیضے رہتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں بہت بہار لگا لیتے ہیں، نہ تن پر نور نہ من میں نور، نہ تن پر نور نہ من میں نور، کہ نور تو ملنا ہے مصطفیٰ سے وفادار کو، جو وفاداری کرے گا وہ نور پالے گا، جو جفا کرے گا اس کا اور نور کا کیا تعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور والوں میں رکھے، ہمیں نور والوں میں رکھے، کہ ہمارے من بھی نور نبوت مصطفیٰ کی محبت سے جگمگاتے رہیں، اور ہمارے چہرے بھی اسی نور کی ضیاء سے کھلکھلاتے رہیں، مہکتے رہیں، مسکراتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔